رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ انتہائی قابل احترام محترم مکرم معزز سامعین کرام و محترم سامعات، اس دنیا میں ہر شخص نے کامیابی کا ایک تصور اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے۔ انفرادی طور پر دیکھیں تب بھی، اجتماعی طور پر دیکھیں، مختلف قوموں میں کامیابی مختلف سمجھی جاتی ہے۔ عیسائیوں کے ہاں کامیابی اور ہوگی، یہودیوں کے ہاں کامیابی کا تصور اور ہوگا، ہندو کسی اور چیز کو کامیابی سمجھے گا، مسلمانوں کے ہاں کامیابی اور ہوگی۔ مذاہب سے ہٹ جائیں، جغرافیے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امریکہ میں رہنے والے کے ہاں کامیابی کوئی اور ہے، پاکستان میں رہنے والے کے لیے کامیابی کوئی اور ہے، عرب میں رہنے والے کا تصور کامیابی کوئی اور ہے۔ مرد کسی اور چیز کو کامیابی سمجھتا ہے اپنے لیے، عورت کسی اور چیز کو اپنے لیے کامیابی سمجھتی ہے، بچوں کے ہاں اور کامیابی ہے، بوڑھا کسی اور چیز کو کامیابی سمجھتا ہے۔ تو الغرض یہ کامیابی کے مختلف تصور ہمیں معاشرے میں ملتے ہیں۔ امیر ہے تو اس کے ہاں کامیابی اور ہے، غریب ہے تو سرکاری نوکری لگ گئی کہتا بہت بڑی کامیابی مل گئی، اپنا گھر مل گیا کہتا بہت بڑی کامیابی مل گئی۔ امیر اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ لو سٹینڈرڈ کا کوئی بچہ کسی خاندان کا پڑھ لکھ جائے، یونیورسٹی پہنچ جائے، باپ کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے کہتا میرا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ تو ہر طبقے میں نا کامیابی مختلف سمجھی جاتی ہے، لیکن اصل کامیابی تو وہی ہے جو خالق کائنات نے جس کو کامیابی کہا ہے، جس کو رب العالمین کامیابی کہہ دے، اور وہ ایسی کامیابی ہے کہ وہ امریکہ میں رہنے والے کے لیے بھی وہی ہے، پاکستان میں رہنے والے کے لیے بھی وہی ہے، مرد کے لیے بھی وہی ہے، عورت کے لیے بھی وہی ہے، بوڑھے کے لیے بھی وہی ہے، اولاد بچے کے لیے بھی وہی ہے۔ امیر کی کامیابی بھی وہی ہے، غریب کی کامیابی بھی وہی ہے۔ ساری کامیابیاں اور ان کی تعریفیں ایک طرف رکھ دی جائیں، اللہ رب العالمین نے جو کامیابی کی تعریف کی ہے اپنے کلام مجید میں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا جو شخص جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، یہ اصل کامیابی ہے۔ یہی امیر کے لیے ہے، یہی غریب کے لیے ہے، یہی عورت کے لیے ہے، یہی مرد کے لیے ہے۔ اور یہاں پر علماء کرام نے لکھا اصل کامیابی جنت میں جانا نہیں، اصل کامیابی جہنم سے بچنا ہے۔ اللہ نے پہلے فمن زحزح عن النار کہا ہے، جہنم سے بچ گیا، جنت میں نہ بھی داخل ہوا، اصحاب الاعراف تک پہنچ گیا، کامیابی مل گئی اس کو۔ جہنم سے بچنا اصل کامیابی ہے۔ اس لیے فرمایا جن چیزوں سے میں تمہیں روکتا ہوں رک جاؤ، اور جو میں کرنے کا کہتا ہوں اپنی طاقت کے مطابق کیا کرو۔ نیکی طاقت کے مطابق کرنی ہے، گناہ سے بچنا ہی بچنا ہے۔ گناہ سے بچنے، یہ نہیں ہے کہ گناہ سے اپنی طاقت کے مطابق بچو، ایسا نہیں ہے قانون۔ نیکی، نوافل، نفلی روزے اپنی طاقت کے مطابق رکھو، گناہ نہیں کرنا، کیونکہ جہنم سے بچنا اصل کامیابی ہے۔ اور حضرات، اکثریت کو یہ کامیابی
قیامت کے روز نصیب ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیے جائیں. لیکن دنیا میں کچھ ایسے خوش نصیب تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی کی خوشخبری دنیا میں سنا دی اور دنیا میں اعلان کر دیا کہ جاؤ میں نے تمہیں جنت دے دی. وہ جنت جس کے بارے میں حضور نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. فرمایا جنت کا اتنا سا ٹکڑا, اتنی سی جگہ جہاں کوئی لاٹھی پڑی ہوئی ہو, کوئی سوٹی پڑی ہوئی ہو, کوئی لاٹھی پڑی ہوئی ہو, اتنی جگہ اس دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. وہ جنت اللہ نے بعض لوگوں کو دنیا میں دے دی. ان کو دی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. فرمایا میرے نبی کے صحابہ جو دو طبقوں میں ہیں, کچھ وہ ہیں جو ہجرت کر کے آئے مہاجر ہیں, والانصار کچھ وہ ہیں جو مدینہ کے رہنے والے ہیں جن نے ان کو پناہ دی. یہ دونوں کے دونوں. اور آگے فرمایا ایک تیسرا گروہ والذین اتبعوہم باحسان, جو ان کے بعد میں آئے لیکن انہوں نے ان کی صحیح طریقے سے پیروی کی, احسن طریقے سے ان کے نقش قدم پر چلے, صحابہ کے طریقے پر چلے. گویا تابعین کا گروہ. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. دنیا میں اللہ نے اعلان کر دیا. اور یہاں پر علماء نے لکھا صحابہ کرام کی کامیابی اور اللہ کی رضا صحابہ سے مشروط نہیں ہے. اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی, کہا میں مہاجر سے بھی راضی, میں انصار سے بھی راضی. یہ نہیں کہا مہاجر اگر یہ عمل کر لے تو میں راضی ہو جاؤں, انصار اگر یہ عمل کر لے تو میں راضی ہو جاؤں. تابعین کے بارے میں کہا تابعین اگر ان کی صحیح پیروی کرے, شرط لگائی تابعین کے لیے, شرط لگائی. صحابہ کو کوئی شرط نہیں لگی, انصار ہو مہاجر ہو صحابی, فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان سے راضی ہوں. ہاں تابعین کے لیے شرط ہے, اگر پیروی کرے گا, صحیح اطاعت کرے گا, تب اس کو معافی ملے گی, تب اس کو اللہ کی رضا ملے گی. صحابہ سارے کے سارے بلا شرط بغیر مشروط اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے جنتی ہے. اور ذرا جملہ دیکھیے, اللہ رب العالمین نے آپ کے اور میرے منہ پر کیا جملہ پکایا ہے. جب بھی صحابہ کا نام آئے کہنا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, مطلب کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا, رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا, ورضوا عنہ, اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. پہلے کون راضی ہوا؟ اللہ. کہا یہ کہنا ہے پہلے اللہ راضی ہوا, بعد میں اللہ نے ان کو راضی کر لیا. یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ پر راضی ہو گئے, بعد میں اللہ ان سے راضی ہو گیا. نہیں, مطلب یہ ہے میں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور میں نے ان کو اپنے لیے راضی کر لیا. اچھا, ہمارے ساتھ معاملہ الٹ ہے. ہمیں پہلے اللہ ہمیں راضی کریں گے, بعد میں اللہ راضی ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے نا اور ایک عرصہ گزر جائے گا جنت میں نعمتیں کھاتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے, تو ایک دن اللہ رب العالمین آئیں گے اور لوگوں کو مخاطب کریں گے, یا اہل الجنہ هل رضیتم, اے جنتیوں میں تمہارا رب تم سے پوچھ رہا ہوں کیا تم راضی ہو گئے ہو, راضی ہو مجھ سے, رضیتم. وہ آگے سے کہیں گے وما لنا لا نرضى یا رب, اے اللہ ہم کیوں نہ تجھ سے راضی ہو, تو نے ہمیں وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. اللہ جنت کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں, ہمیشہ کی زندگی ہمارے پاس, ہمیشہ کی جنت ہمارے پاس. اللہ فرمائیں گے الا اعطیکم افضل من ذلک, کیا میں تمہیں اس ساری جنت جس پر تم راضی ہو گئے ہو اس سے بڑھ کر ایک اور چیز نہ عطا کروں کہ ساری جنت ایک طرف ہو اور وہ نعمت اس سے بھی اعلیٰ ہو. یا ربی ای شیء افضل من ذلک, اللہ اس جنت سے بھی اعلیٰ کوئی چیز ہو سکتی ہے, اللہ اس سے بھی آگے کوئی چیز رہ گئی ہے, اس سے بھی بڑھ کر کوئی تیری نعمت ہو سکتی ہے.
ہاں سنو پھر، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج اے جنتیوں میں تم سے راضی ہو گیا، آج میں تم سے راضی ہو گیا۔ ہمارے لیے اللہ کی رضا کا اعلان کون ہے؟ جنت میں، جنت میں جانے کے بعد اتنے سالوں عرصے بعد ہمیں اللہ نے کہنے میں تم سے راضی ہو گیا۔ پہلے اللہ نے ہمیں راضی کرنا ہے جنت دے کر، پھر اللہ نے کہنا ہے، بڑی ذات ہے نا، بڑا آدمی خود سے نہیں آیا کرتا، اتنی کہتا ہے بلاوا آئے گا، گھر آؤ گے بلانے کے لیے تب آؤں گا۔ اللہ نے کہا جنت دے دی ہے، راضی ہو گئے ہو، اب میں بھی تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ اور ادھر صحابہ کرام نے کیا کہا؟ میں تم سے پہلے راضی ہو گیا ہوں، تم نے مجھے راضی کر لیا ہے، اب میری باری ہے میں تمہیں راضی کروں، اب میری باری ہے۔ اللہ رب العالمین پھر صحابہ کرام کو راضی کر رہے ہیں، کیا فرمایا آگے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، میں نے دنیا میں اپنی رضا کا اعلان بھی کر دیا اور میں نے تمہارے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے جس کے نیچے ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور آگے فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، لوگوں یہ اصل کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تم کسے کامیابی سمجھتے ہو؟ یہ ہے کامیابی جو نبی کے صحابہ کو ملی۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں جنت بعد میں اللہ نے دی ان کو، کہا جنت تمہارے لیے تیار کی ہے، پہلے اللہ نے کہا میں راضی ہو گیا ہوں تم سے۔ ہمیں اللہ نے جنت پہلے دینی ہے، بعد میں رضا کا اعلان کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا۔ آئیے اب آگے چلیے، سوال یہ ہے، ایک بندے کو اللہ کی رضا مل گئی، ایک بندے کو جنت مل گئی، جنت کی گارنٹی مل گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام جنتی ہیں، قرآن کی گواہیاں موجود ہیں، حضور کی حدیث موجود ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ کئی موقعوں پر اللہ کے رسول نے کئی صحابہ کو جنت کی بشارتیں دی۔ بلال کو کہا میں تیری جنت میں تیرے چلنے کی آہٹ سن رہا ہوں، عمر کو کہا میں نے تیرا محل دیکھا ہے جنت کے اندر، کہیں آپ نے زید بن حارثہ کو وہاں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور وہ لوگ وہاں موجود تھے، اسی دنیا میں رہتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں چلنے والے تھے۔ اللہ نے کہہ دیا، حضور نے بتا دیا تم جنتی ہو۔ اچھا، اب ایک بندے کو بتا دیا جائے کہ وہ جنتی ہے، اللہ کی رضا اس کو مل گئی ہے، سوال یہ ہے اس کے بعد اب وہ دنیا میں کیا کرے گا؟ اللہ سے کیا مانگے گا؟ آپ اور میں جب مانگیں گے اللہ سے جنت مانگیں گے، جہنم سے آزادی مانگیں گے، اللہ کی رضا مانگیں گے۔ ایک صحابی کیا مانگے گا؟ رضا مل گئی، جنت مل گئی، جہنم کی آزادی مل گئی، صحابیت کا شرف مل گیا، کیا مانگے گا؟ اس کی بھی کوئی چاہت ہے؟ کچھ رہ گیا ہے مانگنے کے لیے؟ سب کچھ تو مل گیا ہے، دنیا میں مل گیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے سے بننا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا انجام اچھا کرے، بہتر کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دیکھیے صحابی کیا مانگتا ہے۔ رات کا وقت ہے، حضور ابو بکر اور عمر کے ساتھ مسجد کے قریب سے گزرے تو مسجد میں ایک بندہ کھڑا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضور نے قریب آ کر دیکھا، کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پیارے صحابی ہیں، قاری قرآن ہیں۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو کے قرآن سننے لگے، 100 آیات انہوں نے تلاوت کی اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کرنا شروع کی۔ وہ دعا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول اتنے خوش ہوئے ان کے اس عمل سے، قرآن کی تلاوت سن کر، اور رات کے پہر مسجد نبوی میں آپ نے فرمایا اے عبداللہ تو جو مرضی مانگ اللہ نے تجھے دے دیا، تو جو مانگے گا اللہ نے تجھے دے دیا۔ اب یہ بات ابو بکر عمر نے سنی، عبداللہ تو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی دعا کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر نے کہا میں نا عبداللہ کو جا کے بتاؤں گا، اللہ کے رسول نے رات کو جو ہے نا تجھے بشارت دی۔ صبح صبح اٹھے، گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، کہا عبداللہ رات کو وجہ کیا ہوا؟ کہا مجھے پتا ہے۔ کس نے بتایا؟ کہا ابو بکر تیرے سے پہلے آ کر بتا گیا ہے مجھے۔
کہا ابو بکر سے عمر نہیں جیت سکتا. کہا اچھا یہ بتا عبداللہ رات کو تُونے مانگا کیا تھا؟ ہمیں یہ گارنٹی ہے, ہم نے حضور کے منہ سے سنا ہے, وما ينطق عن الهوى کی زبان سے سنا ہے, حضور نے فرمایا جو مانگے گا مل جائے گا. عبداللہ تو نے کیا مانگا ہے؟ کیا مانگے گا عبداللہ؟ جنت عبداللہ کو مل گئی ہے, حضور کا ساتھ عبداللہ کو مل گیا ہے, رضا اللہ کے عبداللہ کو مل گئی ہے, جہنم سے آزادی مل چکی ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے 3 چیزیں اللہ سے مانگی, 3 چیزیں رات کو. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد, اے اللہ تو نے ایمان دے دیا ہے, اب اس ایمان سے مجھے موڑی نہ, میں پھر نہ جاؤں. وہ شخص صحابی نہیں جو شخص حضور کی زندگی میں مسلمان ہوا, حضور کا دیدار کر لیا, حضور کی صحبت میں رہا اور بعد میں مرنے سے پہلے مرتد ہو گیا, وہ صحابی نہیں. کہا اللہ ایسا نہ ہو یہ صحابیت کا شرف ہم سے چھن جائے. اللہ ایمان دئی, پکا ایمان دئی. وَنَعِيمَ اللَّهَ يَنْفَدْ, اللہ ایسی نعمتیں عطا فرمائی واپس نہ لے. ہمیں نعمتوں کی عادت ہو جاتی ہے, پھر چھن جاتی ہیں, پھر مسئلہ بنتا ہے. دنیا کی نعمت تو چھن جاتی ہے. تیسری جو چیز جو آج کا ہمارا موضوع ہے, جو صحابہ کرام مانگا کرتے تھے اللہ سے, کیا وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ, اے اللہ تو نے دنیا میں جس طرح مجھے اپنے نبی کا صحابی بنایا ہے, اللہ جنت میں بھی اپنے نبی کا صحابی بنا دینا. جنت نہیں مانگی, جہنم سے آزادی نہیں مانگی. کہا جہنم سے آزادی تو ہے, جنت کی گارنٹی بھی ہے, ہاں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جنت میں حضور کا ساتھ مل جائے. صحابہ سارے جنتی, لیکن سب کو نبی کا ساتھ ملے گا نہیں. کس کو ملے گا؟ ابو بکر اور عمر کو ملے گا. حضور نے فرمایا جیسے آج میں اور ابو بکر یہاں ہیں, اسی طرح ہم قیامت کے روز ہوں گے اور اسی طرح ہم جنت میں ہوں گے. لیکن باقی صحابہ کو یہ نہیں ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ منگنے میں رہا تو کچھ بھی نہیں گیا, ایک چیز رہ گئی ہے, اللہ جنت میں اپنے نبی کا ساتھ ہمیں نصیب کرنا. ایک صحابی حضور کے شاگرد ربیعہ بن کعب اسلمی حضور کو وضو کرواتے ہیں, آپ کی خدمت کرتے ہیں. رات کا پہر تہجد کے لیے حضور اٹھے, وہ آئے, انہوں نے حضور کو وضو کروایا. حضور بڑے خوش ہوئے, فرما بردار مؤدب شاگرد ہے. آپ نے فرمایا کعب ربیعہ رات کا وقت ہے, سل مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. اللہ آسمان دنیا پر ہے, میں محمد تیرے لیے اللہ سے مانگوں گا صلی اللہ علیہ وسلم, مانگ کیا مانگتا ہے. ابھی چھوٹے بچے ہیں, زیادہ بڑے نہیں, چھوٹے بچے, لیکن ہے صحابی. اور صحابی کون ہے؟ جو جہنم سے آزاد ہے, جنت اس کی, جنت کی گارنٹی ہے, اللہ کی رضا کی گارنٹی ہے. مانگے گا کیا مانگے گا؟ ہم جیسا ہوتا ہے یہی, اللہ حضور اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ ہمیں جنت دے. کیا مانگے گا؟ سل ربیعہ مانگ. تو سوچ کر کہتے ہیں مرافقتک فی الجنہ, حضور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے مجھے. حضور جنت تو ہماری ہے, جنت تو اللہ نے کہہ دیا, حضور آپ نے بتا دیا. آپ کی وساطت سے, آپ کے وسیلے سے, آپ کو دیکھ کر, آپ کی فرما برداری کر کے اللہ نے جنت ہمیں دے دی ہے. لیکن حضور اس جنت میں جہاں آپ کا ساتھ نہ ہو, اگر آپ اللہ سے مجھے کچھ لے کر دے سکتے ہیں تو حضور اللہ سے نہ مجھے اپنا ساتھ لے کر دے جنت میں. اب حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اب غیر ذالک, یار کوئی اور چیز مانگ رہا ہے, اتنی بڑی چیز. ربیعہ کوئی اور چیز مانگ. کہتے ہیں نہیں ہوا ذاک, حضور یہی مانگنا ہے بس, مجھے اور چاہیے. میں کیا مانگوں گا اللہ سے, کیا مانگوں گا میں اللہ سے؟ جس بندے کو دنیا میں بتا دیا گیا ہو جنت تیری ہے, وہ کیا مانگے گا؟ حضور کچھ بھی نہیں ہے, کچھ مانگنے کو رہ ہی نہیں گیا. ہاں ایک چیز ہے, آپ کا ساتھ. حضور آپ کا ساتھ چاہیے. اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جب وہ ضد پر آ گئے نا تو حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, اعنی علی نفسک بکثرت السجود, ٹھیک ہے جنت تم لوگوں کو دے دی ہے اللہ نے, میرا ساتھ اتنا آسان نہیں ہے. اگر میرا ساتھ چاہتے ہو تو نفل زیادہ پڑھا کر, سجدے زیادہ کیا کر. ان سجدوں کی وجہ سے, ان نفلوں کی وجہ سے میں اللہ سے دعا کروں گا, اللہ سے کہوں گا اللہ تجھے میرا ساتھ دے دیں گے. جنت مل گئی ہے بغیر شرط کے. نبی کا ساتھ اگر چاہیے تو عمل کرنا پڑے گا, نفل زیادہ پڑھنے پڑیں گے, سجدے زیادہ کرنے پڑیں گے. عبداللہ تجھے دعائیں مانگنی پڑیں گی اللہ سے اگر نبی کا ساتھ چاہتا ہے. آپ کے ایک خادم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ ایک دن حضور کے پاس آئے، رنگ اڑا ہوا، غم کے اندر ہے، پتہ نہیں کیا پریشانی۔ حضور نے پوچھا ما غیر لونک یا ثوبان، ثوبان کیا ہوا، تیرا رنگ بدلا ہوا ہے؟ کہ اللہ کے رسول آج میں بڑا ہی پریشان ہوں، بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا جب بھی مجھے دنیا میں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، حضور میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، میرے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول آج میں یہ سوچ رہا تھا جنت میں کیا ہوگا، آپ بھی جنت میں چلے جائیں گے، وَتُرْفَعُ مَعَ النَّبِيِّينَ، اور آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا، اعلیٰ علیین میں آپ ہوں گے، اور ثوبان بھی جنت میں چلا ہی جائے گا آپ کی خدمت کے صلے عوض میں، اجر میں۔ لیکن حضور آپ کہاں، ثوبان کہاں؟ اور اگر جس طرح دنیا میں میں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، اگر جنت میں مجھے ضرورت پڑی اور میرا دل کیا کہ میں آپ کا دیدار کروں، آپ کی صحبت حاصل کروں، حضور کیسے ملے گی مجھے؟ آج مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے۔ صحابہ کو یہ غم ہوتا تھا، جنت کا غم نہیں ان کو، جہنم کا ڈر نہیں، غم نہیں ان کو، وہ جنت اپنی ہے۔ حضور جنت مل گئی، جنت کی نعمتیں مل گئی، آپ کا دیدار ملے گا، آپ کی صحبت مل جائے گی، جس طرح دنیا میں جب چاہتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں آ کر، جنت میں یہ سہولت یہ بھی ملے گی مجھے، یہ بھی میری چاہت پوری ہو جائے گی۔ حضور خاموش، جبرائیل آئے اور آ کر کہا اے پیارے پیغمبر، خواہش تو بہت بڑی ہے، اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں یہ خواہش کیسے پوری ہو سکتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اے پیارے پیغمبر اس کو بتا دیجئے، جو بھی شخص اللہ اور اس کے رسول کی صحیح والی اطاعت کرے گا، صحیح والی اطاعت، یہ نہیں کہا سبحان ٹھیک ہے مل جائے گی، شرط لگا دی، جنت بغیر شرط کے ہے صحابہ کو، لیکن نبی کا ساتھ لینے کے لیے شرط لگا دی، جو صحابہ میں سے بھی نبی کی سب سے زیادہ پیروی کرے گا، صحیح اطاعت کرے گا، اس کو اپنی اطاعت کے مطابق یا تو نبیوں کا ساتھ مل جائے گا، اطاعت کم ہوئی صدیق اکبر کا ساتھ مل جائے گا، اگر اطاعت اس سے کم ہوئی شہداء کا ساتھ مل جائے گا، اگر اطاعت اس سے کم ہوئی صالحین کا ساتھ مل جائے گا۔ اللہ نے گارنٹی نہیں دی ثوبان کو کہ ثوبان جنت تو ہے ہی ہے، خدمت کے صلے میں ہم تجھے نبی کا ساتھ بھی دے دیں گے، نہیں، نبی کا اگر ساتھ لینا ہے اطاعت کی بھٹی سے گزر کر آنا پڑے گا، اس راستے سے گزر کر آنا پڑے گا۔ صحابہ کرام کی یہی چاہت تھی، اور اسی آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ ان کا بھی ملتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے رسول کے پاس آئے اسی طرح غم لے کر، حضور میرا کیا بنے گا؟ امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو حضور سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جب ان کو خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آج کے بعد حضور نظر نہیں آئیں گے، انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے، عبداللہ بن زید صحابی رسول ہاتھ اٹھائے کہتے اللہم اعمنی فلا ارى شيئا بعد حبیبی والقى حتى القى حبیبی، اللہ میرا حبیب چلا گیا ہے، اللہ تو عبداللہ کی آنکھیں لے لے، آج کے بعد عبداللہ کو کچھ نظر نہ آئے، اگر نظر آئے تو تب مجھے آنکھیں دینا جب حوض کوثر پر مجھے میرا حبیب نظر آئے۔ حتی القا حبیبی، اللہ یہ آنکھیں کس کام کی؟ یہ تو تھیں اس لیے تیرے نبی کا دیدار ہوتا رہے۔ فعمی مکان، امام قرطبی نے لکھا اسی وقت وہ نبی نہ ہو، اسی وقت نبی نہ ہو۔ اب وہ حضور کو قیامت والے دن دیکھیں گے، ایسی محبت، اور صحابہ کی یہ چاہت ہوتی تھی۔ جنت مل گئی ہے، اب جنت میں حضور کا ساتھ۔ آئیے اب آگے چلیے، ہمارے آج کے موضوع کا دوسرا پارٹ، دوسرا حصہ، ہم کیسے جنت میں حضور کا ساتھ لے سکتے ہیں۔ ایک عمل پر آج ہم بات کریں گے۔ اللہ کے رسول، یہ تو وہ صحابہ تھے جو دنیا میں حضور کا ساتھ لے لیا تھا، مل گیا تھا، جنت میں بھی چاہتے تھے۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں حضور کا ساتھ نہیں ملا لیکن جنت میں حضور کا ساتھ چاہیے۔ اللہ دنیا میں نہیں دیا، جنت میں صحیح، دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اللہ جنت میں صحیح، تو فرمایا شرط وہی ہے،
ایسے نہیں مل جائے گا، کچھ کر کر آنا پڑے گا۔ جی کیا کریں؟ ایک عمل آج ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا کنت انا وہو فی الجنت کہاتین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں سے جو شخص اپنی دو بیٹیوں کی، اپنی کسی کی نہیں، اپنی دو بیٹیوں کی، یا ایک حدیث میں فرمایا من کان لہ اختان او ابنتان، کسی کو اللہ دو بیٹیاں دے یا اس کی کفالت میں دو بہنیں آ جائیں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بچیاں بالغ ہو جائیں، فاحسن الیہما ما صحبتا، بڑی اچھی تربیت، بڑی اچھی صحبت دی اس نے ان کو، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، شادی کی، اچھے رشتے دیکھے، اچھا انتخاب کیا، شادی کر دی، اپنا فریضہ پورا کیا، فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ اپنی بیٹی، کسی کی بیٹی نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور میرے گھر میں داخل ہوئے، میں حیران پریشان بیٹھی ہوئی، حضور نے پوچھا عائشہ کیا ہوا ہے، اتنی حیران نظر آ رہی ہو، کیا بات ہے؟ حضور آج بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ کیا ہوا؟ حضور میں گھر میں تھی، دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک عورت ہے، اس کے پاس دو بیٹیاں ہیں، دو بچیاں ہیں، ایک دائیں طرف ہاتھ میں ہے، ایک بائیں طرف گود میں ہے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، میں حضور گھر میں گئی، مجھے 3 کھجوریں ملی، میں نے وہ 3 کھجوریں اٹھائی، حضور میں دروازے پر آئی، میں نے اس کو پکڑائی، اس عورت نے ایک کھجور اس بچی کو دی، ایک دوسری بچی کو دی، ایک اپنے ہاتھ میں پکڑ لی خود کھانے کے لیے۔ حضور بچیاں بھوکی تھی، انہوں نے فوراً وہ کھجور اپنے منہ میں ڈال لی اور دوبارہ سے ہاتھ بڑھایا اور لینے کے لیے۔ حضور میں نے دیکھا اس عورت نے اس تیسری کھجور کے 2 حصے کیے اور آدھی ایک بیٹی کو دے دی، آدھی ایک بیٹی کو دے دی۔ حضور یہ میرے لیے بڑا اچھی معاملہ ہے، یہ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نا اولاد نہیں تھی۔ اب یہ تجربہ اور یہ ایکسپیرینس تو کسی ماں کو ہی ہو سکتا ہے نا۔ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی بھی تھی اور ماں نہیں تھی، تو کہنے لگی حضور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت اپنی بھوک چھوڑ کر اپنی بچیوں کو کھلا دے۔ جب حضور نے یہ جملہ سنا، یہ بچیاں اس کی اپنی بچیاں تھیں، کسی کی نہیں تھی۔ حضور نے جب یہ جملہ سنا، آپ کی زبان سے الفاظ نکلے ان اللہ قد دخل لہا بها الجنہ، قد وجب لہا بها الجنہ، مجھے اللہ کی قسم بے شک اللہ نے اس کھجور کے بدلے میں اس عورت کے لیے جنت کو حلال کر دیا، وَأَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ، اور اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ کس کو کھلایا ہے؟ اپنی بچیوں کو کھلایا ہے، کسی کو نہیں کھلایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے شاگرد فرماتے ہیں وائل کتنا بیٹھا ہوا، عبداللہ بن مسعود کی چھوٹی سی بیٹی اس کے پاس آئی، عبداللہ بن مسعود نے اس کو گلے لگایا، اس کے یہاں گلے کے اوپر بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے ہم یہ جملے اپنے منہ سے نکالے، ہمارا یہ عقیدہ ہو جو عبداللہ بن مسعود کا عقیدہ تھا کہ مرحبا مرحبا، ویلکم یا سترہ عبداللہ من النار، اے میری بیٹی تو جہنم سے عبداللہ کے لیے پردہ ہے، تجھے ویلکم ہو، مرحبا۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے جس کو اللہ نے بیٹی دی اور اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اس کو اچھی غذا دی، اس کو اچھا پہنایا، اس کی حفاظت کی، فرمایا یہ بچیاں قیامت کے روز جہنم سے پردہ بن جائیں گی اس کے لیے۔ یا ستر عبداللہ، اے میری بیٹی تم میرے لیے جہنم سے پردہ ہے، ویلکم، مرحبا۔ جتنی روایات آپ اٹھا لیں، جتنی احادیث آپ اٹھا لیں، آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، کہیں بھی بیٹے کی پرورش، اس کو پالنا، اس کو بڑا کرنا، کہیں فضیلت نہیں ملے گی، میرے مطالعہ میں نہیں ہے۔ بچیوں کے پالنے کی فضیلت، بچیوں کی تربیت کی فضیلت، بچیاں ہیں یا بہن ہے اس کی فضیلت، اس کی رکھوالی کرنا، اس کا محافظ بن جانا، اس کی فضیلت۔ لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم بچی کو بہت سمجھیں اور بیٹے کے لیے دعائیں کریں اور بیٹے کے لیے در در پر جائیں اور ٹھوکریں کھائیں
اور सास बहू को ताने दे, तू बच्चियां जमती रहनी है, तेरे को बच्चा कोई नहीं, बच्चा किसने देना है? यहबु लिमन यशाउ इनाथा व यहबु लिमन यशाउ दुकुर, बेटा और बेटी देने का इख्तियार मेरे अल्लाह के हाथ में है, इस औरत का क्या कसूर है? और ये ताने भी दिए जाए हमारे मुआशरे में, बेटियां ही हो रही हैं, बेटा नहीं हो रहा, और दुआएं करवाई जा रही हैं। और मेरी सास एक दफा कहने लगी, पहली बारी बच्चे वास्ते दुआ करवाने ने लोग कि अल्लाह करे को बेटा हो जाए, जब बेटा हो जाता है ना तो फिर सारी जिंदगी यही कहते हैं अल्लाह ने दे दे, मौलवी साहब दुआ करे अल्लाह ने दे दे। ये देखा है आपने? वही बेटा जिसको दुआएं करके लिया होता है सारी जिंदगी नाकों की लकीर निकलवा देता है, और फिर दुआएं करवाते देते हैं हाथ मौलवी साहब इन्हें तो मैंने बदनाम करके रखता, इन्हें वास्ते दुआ करे अल्लाह ने दे दे। सारी फजीलतें, सारी अहमियत बेटियों की तरबियत पर, बेटियों की परवरिश पर। और कैसी तरबियत, ये बहुत बड़ी आजमाइश है, ये आसान काम नहीं है, वाकई में मुश्किल है, वाकई में एक बोझ है, ये जिम्मेदारी है। बेटे की परवरिश करना आसान, बेटी को लेकर चलना जिस तरह कुरान और सुन्नत कहता है, जिस तरह कुरान और हदीस कहती है, उस तरह से लेकर चलना, उस तरह से बच्ची को पालना, ये बहुत बड़ी आजमाइश है, ये वाकई आजमाइश है। अल्लाह ने कुरान मजीद में दो बच्चियों का जिक्र किया है, दो बेटियों का जिक्र किया है। एक मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, उसने तरबियत का, बाप की तरबियत कैसी है, जकरिया की तरबियत कैसी है, किस तरह बच्ची को पालना चाहिए, बच्ची को बड़ा करना चाहिए, किसको यह फजीलत हासिल होगी। और दूसरा वो शुएब अलैहिस्सलाम की दो बेटियां जिनके लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने जानवरों को पानी पिलाया था, वो बच्चियां, अल्लाह फरमाते हैं फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, वो बच्ची जब मूसा अलैहिस्सलाम को लेने के लिए आई, अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं वो बच्ची बड़ी हया की चाल चल रही थी, उसकी चाल बड़ी हया वाली थी, उसका लिबास बड़ा हया वाला था, वो हया के साथ चलती थी। एक है आप और मैं कहते हैं मेरी बच्ची हयादार है, हया करती है, हर बाप कहता है मेरी बच्ची हया करती है, हर मां कहती है मेरी बच्ची हया करती है, मुआशरा क्या कहता है, खानदान क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, पड़ोसी क्या कहते हैं, क्या तेरी बच्ची हया के साथ चलती है, क्या तेरी बच्ची हया के साथ घर से निकलती है, ये तो मुआशरा रहा। अल्लाह ने ऐलान किया शेख की बच्ची हया वाली है, अल्लाह ने ऐलान किया, ये है तरबियत, ये है जिम्मेदारी। अगर बहन की जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है, ये आपकी मेरी जिम्मेदारी है, बहन हयादार होनी चाहिए, पर्दादार होनी चाहिए, उसके पर्दे से तेरी गैरत का अंदाजा होता है, उसके लिबास से उसके बाप की गैरत का अंदाजा होता है। हुजूर ने ऐसे नहीं फरमाया था सलासतुल ला यदखुलूना जन्नता अबदा, तीन लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, मैं मोहम्मद की जुबान से सुन लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीन लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। सबसे पहला हुजूर ने फरमाया अद्दुयूस, अद्दुयूस। साहबा ने पूछा हुजूर दुयूस किसे कहते हैं? फरमाया अल्लज़ी ला युबाली मन दखला अला अहलिही, वो बेगैरत शख्स जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बच्ची कहां जाती है, कहां आती है, बीवी कहां जा रही है, कहां से आ रही है, बेटी के किसके साथ ताल्लुकात है, किससे उसकी दोस्तियां हैं, नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फरमाया ये शख्स, उधर कहा ये बंदा मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा, इधर कहा इसको जन्नत का दाखिला नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये दो धारी तलवार है। अल्लाह ने इस आजमाइश से अपने नबियों को आजमाया। हुजूर ने चार बेटियों से अपने, अल्लाह ने 4 बेटियां देकर अपने मोहम्मद को आजमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर तरबियत का अंदाज देखिए, इधर फातिमा की तबीयत खराब हुई, कहा अली मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त है, मैं नसीहत करके जा रही हूं, मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाया जाए, मेरे कफन पर किसी की नजर ना पड़े कि फातिमा का जिस्म कितना भारी है, कैसा है। अली अगर मुझे गुस्ल देना हो, तूने गुस्ल देना हो, फातिमा के जिस्म को आज तक किसी ने नहीं देखा सिवाय तेरे, गुस्ल तूने देना है। उधर मरियम अलैहिस्सलाम, अचानक से एक नौजवान सामने आ गया है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सामने इंसानी शक्ल में, मर्द की शक्ल, क्यों आए हो?
इन्नमा अना रसूल रब्बिक लियहब लकी गुलामन ज़किया, परेशान ना हो, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूं। इधर कहते हैं बच्चियों को गुफ्तगू आनी चाहिए, ढंग आना चाहिए, मर्दों से बात करने का सलीका आना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सके, पूरे एतमादी के साथ किसी भी शख्स से बात। ये क्या बात हुई, मर्द को देखा और बात करना ना आए, जिस्म कांपने लगे, मुझसे बात नहीं होती। मर्दों को देखकर मेरी हया इजाजत नहीं देती कि मैं बोल्ड होकर खुलकर बात कर सकूं। जैसे ही मरियम ने देखा कि आप किधर आया है, क्या लेने के लिए आया है, कि अल्लाह ने भेजा है तुझे बेटा देना है। क्या कहा, कैसे, अन्ना लकी गुलामिन हाजा अन्ना ली गुलामिन, कैसे मुझे होगा, वलम यमससनी बशर, अल्लाह की कसम मरियम को आज तक किसी मर्द ने नहीं छुआ, आज तक किसी मर्द ने नहीं छुआ। वलम अकु बगिया, ये है तरबियत। मैं ये नहीं कहता पूछना है, हमने नहीं पूछना, किसी की जात को परखना, चेक करना, ये मेरा आपका काम नहीं है। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं इस मिंबर पर खड़ा हूं, अल्लाह करे कि मेरी बेटी जब अपने शोहर के सामने जाए पहली मर्तबा वो ये कहने वाली हो कि मुझे जिंदगी में जो मर्द हाथ लगाएगा तू पहला मर्द है। कम से कम आप ख्वाहिश का तो इजहार करें। यह है तरबियत। अब इसके लिए अब आप कहेंगे जी यूनिवर्सिटियां भी चलती रहे और कॉलेज भी चलते रहे और एहतजाज पर मेरी बेटी भी जाती रहे और एहतजाज भी करती रहे और डंडे भी खाती रहे पुलिस के, और फिर अस्पतालों के चक्कर और फिर कोर्ट के चक्कर भी काटती रहे। वो याद है आपको कि जब मियां और बीवी का इख्तिलाफ हुआ, बात जज तक पहुंची, बीवी काजी तक पहुंच गई इख्तिलाफ लेकर। काजी ने कहा बीवी से अपने चेहरे का नकाब उतार ताकि मुझे पता लगे तू वही शख्स है, वही औरत है, तू इसी की बीवी है, चेहरे का नकाब उतार। शोहर कहता काजी साहब चेहरे का नकाब नहीं उतरेगा, अभी तक मेरी बीवी है, अभी मेरे हरम में है, जो ये तकाजा करती है मैं इसका पूरा करने के लिए तैयार हूं, नकाब नहीं उतारेगी ये आपके सामने। बीवी ने जब देखा मेरा शोहर मेरे लिए इतना गैरतमंद है, कहती है काजी साहब मैं मुकदमा लेकर आई थी, मैं मुकदमा वापस लेती हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने शोहर का साथ चाहिए। अरब का रवाज था, अरब का रवाज था, जो शख्स जिसके घर में दो घोड़े थे, एक उसकी सवारी के लिए, एक उसकी बीवी की सवारी के लिए, अगर कोई घोड़ा उसकी बेटी की सवारी के लिए था। अरब के अंदर रवाज था जो घोड़ा बीवी इस्तेमाल करती है वो कभी बेचा नहीं जाएगा, उसको ज़िबा कर दिया जाएगा कि जिस काठी पर मेरी बीवी बैठती रही गैर मर्द नहीं बैठेगा। हम कहां फिरते हैं? चाहिए जन्नत में हुजूर का साथ। मन आला जारियतें, दो बेटियों की तरबियत अच्छी से कराओ, एक दी है अल्लाह ने, एक की अच्छी से तरबियत कराओ और जन्नत में मेरा साथ ले लो। है हम कहते हैं यार दुनिया की पढ़ाई भी तो जरूरी है। इतना बड़ा मसला हो गया पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर, पर मजाल है कोई ये कहे कि मैं आज के बाद अपनी बच्ची कॉलेज नहीं भेजूंगा, आज के बाद मैं अपनी बच्ची यूनिवर्सिटी, ये कहने के लिए कोई तैयार नहीं। सारे क्या कह रहे हैं, अब ये इन मसाइल की वजह से, इन मामलात की वजह से क्या हम अपनी बच्चियों को घर में बिठा लें? इन हादसात की वजह से क्या हम जी घर में बिठाना कोई हल है? ये तो कोई हल नहीं घर में बिठाना। तो सुनो क्या हल है। सूरह यूसुफ है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा आप लोगों ने पढ़ा, सुना। सारे शहर की औरतें यूसुफ को खराब करने की कोशिश कर रही हैं, बरगला रही हैं। यूसुफ ने क्या हल ढूंढा था? क़ाला रब्बिस सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। अल्लाह यूसुफ के पास एक ही हल है, अल्लाह यूसुफ को जेल में भेज दे, मेरी इन औरतों से जान छुड़ा। अल्लाह मुझे जेल में भेज दे, काल कोठरी में भेज दे, अलग भेज दे। कहां से भेज दे? अजीज़े मिस्र के महल में से भेज दे। मैं कहता हूं ये तो कोई हल नहीं है। अब बच्ची को घर में बैठा ले, बच्ची को अपने हिसार में कर ले, चार दीवारी में कैद कर दे, यूसुफ फितने से बचने के लिए। और अल्लाह के बंदो कहते हैं जी हमारे बच्चे में कोई मसला नहीं है, हमारी बेटी में मैंने कब कहा मसला है? मसला तो बाहर वाले में है, मसला तो उस गार्ड में है जिसका ऊपर इल्जाम लगाया गया है, मसला तो उन भेड़ियों में है जो बाहर
ڈھانکنے کے لیے کھڑے ہیں, نوچنے کے لیے. مسئلہ تو ان کا, مسئلہ یوسف کا نہیں ہے, مسئلہ تو مصر کی عورتوں کا ہے. ادھر مرد عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو جیل میں لے کر جا رہا ہے. ادھر تیری میری 16-17 سال کی بچی نازک پھول جیسی, اس کو تو ان لوگوں کے فتنوں سے بچانے کے لیے گھر میں نہیں بٹھا سکتا. یوسف جیل کاٹ لے, 10 سال 9 سال 13 سال یوسف نے جیل کاٹی ان عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے. اور آگے پتہ کیا, صرف یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی. ابھی میں نے آیت کا آدھا ایسا پڑھا ہے, آگے کیا فرمایا, وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اے میرے اللہ اگر تو نے یوسف سے ان عورتوں کو نہ ہٹایا اور جیل میں نہ ڈالا, اللہ ان کا فتنہ اتنا سخت ہے کہ مجھے ڈر ہے کہیں میں ان کے فتنے میں نہ آ جاؤں. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اور پھر میں بھی جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. اتنا شدید فتنہ ہے ان کا. اللہ ایک ہی حل ہے, جیل کے اندر بیٹھ جانا, ورنہ مجھے بھی اپنے اوپر یقین نہیں ہے. آپ کو یقین ہو مجھے نہیں ہے. آپ کو بڑا یقین ہے, نہیں, مجھے بڑا اعتماد ہے, یہ میرا فخر ہے, یہ میرا غرور ہے, یہ کبھی میری ناک نیچے نہیں لگنے دے گی, نہیں لگنے دے گی. لگانے والے بہت کھڑے ہیں بھائی, تم ان کے سامنے کیوں بھیجتے ہو؟ رکھو حصار کے اندر اس کو. یہی یوسف ہے. بادشاہ نے کہا یوسف باہر آ جا جیل سے باہر. کہ نہیں آؤں گا. پہلے ان عورتوں سے پوچھو میرا قصور تھا کہ ان کا قصور تھا. صفائی لو پہلے. لوگ یہ نہ کہیں میں نے کب کہا آپ کی اور میری بیٹی کے قصور ہے, میں نے کب کہا. قصور ان گندی نظروں کا ہے جو دن رات موبائل پر پورنوگرافی دیکھتے ہیں, جن کے دن رات ذہن گندے رہتے ہیں, گندی سوچوں سے بھرے رہتے ہیں. وہ کالج یونیورسٹی آتے ہی اس لیے ہیں آپ کی بیٹی آپ کی بہن کو تکنے کے لیے, دیکھنے کے لیے. آپ اور میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور پھر ایسے حادثات پر واویلا کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا حادثہ ہوا نہیں ہوا کیا ہوا, اس پر بات نہیں کر رہا, میں عموماً بات کر رہا ہوں. اس حادثے پر بھی بات نہیں کر رہا, عموماً بات کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے, صحیح, میں نے آپ کو پہلے کہا یہ تربیت کوئی عام چھوٹی موٹی تربیت نہیں ہے, یہ بڑی محافظ اور حفاظت کے اندر. حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول نے جا کر, حضور کے پاس کئی رشتے آئے تھے حضرت علی سے پہلے, جب علی کا رشتہ آیا نا حضور نے قبول کیا, فاطمہ کے پاس گئے اور جا کر کہا فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے اور میں نے تیرے لیے اس کو پسند کیا ہے. یاد رکھنا میں نے اپنے خاندان کا سب سے بہترین شخص فاطمہ تیرے لیے انتخاب کیا ہے, سب سے بہترین شخص جو تیری صحیح حفاظت کرے. یہ بہت اہم چیز ہے. اس سے اپنی بیٹی کی نکاح کر رہے ہو, شادی کر رہے ہو, وہ اس کی حفاظت بھی کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا, غیرت بھی ہے کہ نہیں ہے, ایسے ہی بے پردگی میں نہیں پھیرے گا. سب سے بہترین شخص کا میں نے تیرے لیے انتخاب کیا ہے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسی بچی اور اسی بیٹی نے کل ماں بننا ہے اور پھر اسی سے آگے نسل چلنی ہے, پھر اسی کی آگے بچیاں ہونی ہیں. اگر یہ حیادار پردہ دار ہوگی, اس کی بچیاں پردہ دار ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کی, ہماری بچیوں کی, ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسے واقعات, ایسے حادثات سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ یہ سب کی عزتیں ہوتی ہیں اور یہ بڑی نازک, اور جو ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا ماں کے 3 درجے ہیں, باپ کا 1 درجہ ہے. اسی لیے ہے کہ یہ عورت جو ہوتی ہے یہ بڑی نازک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی گھر والوں کا محافظ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.